تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے آندھرا سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، آج کل یہ صورتحال بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ کسی دکان کے سامنے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے ڈبہ اور ٹھیلا وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور دکاندار اس ٹھیلا وغیرہ لگانے والے سے اس جگہ کھڑے ہونے کا کرایہ وصول کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس طرح ٹھیلا لگا کر اس جگہ کھڑے ہونا اور پھر اس دکاندار کا اس سے ماہانہ یا ہفتے واری یا روزانہ کرایہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے؟ جواب دے۔ سوال کرنے والے محمد عبداللہ صاحب، آندھرا پردیش۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، یہ تو بہت آج یہ عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کسی کا ہوٹل ہے یا کسی کی چائے کی ہوٹل ہے یا کھانے کی ہوٹل ہے، تو وہ آدمی اپنے دکان کے سامنے کسی کو اس بات کی اجازت دے رکھتا ہے کہ بھئی میرے دکان کے سامنے آپ کوئی بھی ڈبہ یا ٹھیلا وغیرہ کچھ بھی لگا لیں، لیکن جب آپ لگائیں گے تو پھر ہفتے واری یا نہیں تو ماہانہ یا نہیں تو روزانہ اتنے روپے مجھے دینا ضروری ہے، تو وہ کرایہ بھی وصول کرے گا۔ تو اس طرح آج کل یہ عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم مسئلہ مجھے پوچھا ہے، تو میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے لیے اسی چیز کا آدمی کرایہ وصول کر سکتا ہے اور اسی چیز کا آدمی مالک ہوتا ہے جس کا اس کے پاس قبضہ ہو۔ جس آدمی کے پاس اس کا قبضہ نہیں ہے تو آدمی اس کا نہ کرایہ وصول کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ بھی آپ یہ چیز استعمال کریں۔ تو جیسا کہ آپ نے مثال کے طور پر مجھے پوچھ لیا کہ چائے کا دکان ہے، یعنی تو کوئی کھانے کا ہوٹل ہے، کوئی بھی ہوٹل ہے، تو کسی نے دکاندار نے کہا کہ کسی آدمی سے کہ بھئی میرے دکان کے سامنے جو جگہ ہے اس جگہ پر آپ کیا کرو، ایک ٹھیلا لگا لو یا نہیں تو آپ کوئی دکان وغیرہ کوئی ڈبہ وغیرہ لگا لو، اور ماہانہ مجھے یا نہیں تو ہفتے واری یا روزانہ مجھے 500 روپے 1000 روپے اس طرح مجھے دے دیا کرو۔ تو ہمارے بنگلور شہر کے اندر بھی میں نے بہت ساروں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمومی طور پر یہ پان جو بیچتے ہیں وہی لوگ وہاں ڈبہ وغیرہ بٹھاتے ہیں، تو یہ دکاندار روزانہ اس سے یا نہیں تو ماہانہ یا ہفتے واری اس سے کچھ نہ کچھ رقم لیتا ہے۔ تو ذہن میں رکھے، دیکھیں آدمی اسی چیز کا آدمی مالک ہو سکتا ہے جو چیز اس کے قبضے میں ہو، جبکہ وہ دکان کے سامنے کی جگہ نہ اس کی ہے، وہ تو عمومی راستے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پر بیٹھ سکتا ہے، کوئی آدمی کھڑ سکتا ہے، یہ عمومی گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے۔ تو آدمی کے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے اس ملکیت کے اس جگہ کو بیچ کر اس کا کرایہ وصول کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس طرح کسی کو اپنے دکان کے سامنے ٹھیلا لگا کر اجازت دینا، یہ کہنا کہ بھئی یہاں تم ٹھیلا لگاؤ ڈبہ لگا لو، لیکن ماہانہ اتنی تنخواہ ماہانہ مجھے اتنا کرایہ بھی مجھے دینا پڑے گا، تو اس طرح کرایہ کسی سے وصول کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح لے لیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ٹھیلے والے کو جتنا وہ تنخواہ جو کچھ بھی اسے کرایہ وصول کرتا ہے تو اتنا کرایہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو آدمی کسی کی دکان کے سامنے اس طرح ٹھیلا لگا لیا، دکان لگانا اس کو بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ بھی ایک عمومی راستہ ہے، اس راستے پر آپ کسی کے دکان کے سامنے اس طرح ٹھیلا لگا لیں گے تو اس جگہ کا آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے، اور ناجائز قبضہ کرنا حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت وعید فرمائے کہ کوئی آدمی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ساتوں زمین، اللہ تعالیٰ جتنی وہ زمین قبضہ کر رکھتا ہے اتنی زمین اللہ تعالیٰ اس کی ساتوں زمین اس سے نکالیں گے، وہاں سے نکالیں گے، مٹی نکالیں گے اور اسے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو اتنی سخت وعید آ دی ہے۔ تو اس لیے اس طرح عمومی طور پر چلنے پھرنے والی جگہوں پر اس طرح ٹھیلا لگا لینا یا جگہ کر لینا، تو اس طرح کرنا جو ہے شرعاً ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔
پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ٹھیلا لگائیں گے، کسی کی دکان کے سامنے اس طرح کر لیں گے، تو پھر اس دکاندار کا تجارت کے اندر بسا اوقات رکاوٹ بھی بنے گی. کوئی آدمی وہاں تجارت کے لیے آئے گا، پھر دکان دیکھ آپ کا ٹھیلا لگا ہے تو پھر وہاں سے واپس چلے جائے گا. تو اس لیے دکاندار کے دکان کی بھی تجارت کو اس کے نقصان ہوگا. تو اس لیے ناجائز اس طرح قبضہ بھی نہیں کر سکتے، اور ناجائز کسی کا اس کو اجازت بھی نہیں دینا چاہیے کہ میرے دکان کے سامنے آپ ٹھیلا وغیرہ لگا لیں. تو اس لیے دونوں باتیں آپ ذہن میں رکھیں. جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ کسی جگہ ناجائز قبضہ کرنا یا ناجائز قبضے کا کرایہ وصول کرنا، دونوں ہی چیزیں ناجائز اور گناہ ہیں. اس لیے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے اور صحیح سمجھ دے. اگر کہیں اس طرح ہو جائے تو پھر علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کرے. اگر آپ ٹھیلا ہی لگانا چاہ رہے ہیں تو عمومی جگہ پر جہاں گورنمنٹ اس کو اجازت دیتی ہے، جیسا کہ بہت ساروں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسا کہ ہمارے بنگلور کے اندر ایک سٹی مارکیٹ ہے جہاں لوگ جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں بیٹھ کر روڈ پر ہی بیٹھ کر وہ اپنا دکان وغیرہ کچھ بھی چلاتے. گورنمنٹ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، کوئی روکنے والا نہیں. تو اس لیے جہاں گورنمنٹ اجازت دے رکھی ہے، عمومی اجازت ہے، تو وہاں چلائے آپ. لیکن جہاں اجازت نہیں ہے، دکان والے کے دکان کے سامنے ڈال لیے، اب اسے کرایہ بھی وصول کر رہا ہے، تو اس کا کرایہ لینا بھی جائز نہیں. اور ناجائز آپ دکان والے کے آ کر بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بعض لوگوں کے سامنے ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے دکان چلا رہا ہے، اب اس کی دکان کے سامنے آ کر ٹھیلا شرط لگا لیے. کہتے ہیں کہ بھئی دکان کے سامنے سے ہٹاؤ، اس طرح ڈبہ اور ٹھیلا نہ لگاؤ، ہمیں دکان کو تکلیف ہوگی، ہماری تجارت کے اندر خلل ہوگا. تو بعض لوگ لڑنے اچھلنے پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی جگہ پر کھڑے، آپ کو کیا ضرورت ہمیں بھگانے کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ٹھیلا لگانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی جگہ اپنا دکان لگائے اور ڈبہ بٹھائے جہاں سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، کسی اعضاء سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بھی کسی کو نہ ہمارے حرکتوں سے بھی تکلیف نہیں ہونا. آپ لگانا چاہیں کسی اور جگہ لگائیے، اس کی دکان کے سامنے لگا کر اس سے روبداری کرنا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو یہ کہنا کہ ہم تجھے مار دیں گے، ہم تجھے ستیہ ناش کر دیں گے، ہم تجھے ہلاک کر دیں گے، ہم تو ڈر، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دکان والے کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ اپنے سامنے کسی کو دکان کے سامنے نہ بھی بٹھائے، اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں جو دکان لے لیا ہوں یہ سامنے کا حصہ پورا میرا ہی قبضہ ہو گیا اس میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے دکان والا بھی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہ عمومی جگہ ہے، گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے. اس جگہ پر آپ کسی کو بٹھا دیے اور ناجائز آپ قبضہ کھا رہے ہیں، اس میں پیسہ کھا رہے ہیں. تو اس لیے دونوں کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کے لیے ڈبہ بٹھانا ہو تو کہیں اور بٹھا لے، اور اس کے لیے اگر دکان کے سامنے کسی کو بٹھانا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو بٹھا کر وہاں سے کرایہ وصول کرتے رہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے.